اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ فتح میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرے رسول، محمد رسول، یہ خبر بھی ہے، دعویٰ بھی، محمد میرے رسول۔ دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تب جا کے دعویٰ قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلیل کیا ہے؟ بغوا والذین معاہ، یہ دلیل صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا۔ اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو، ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے، لہذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں؟ تو لن کا والذین معاہ، معیہ صحبت، کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدۃ الاولیاء، بقیت السلف اور حجت الخلف، پیر وڈا نہیں آتا جتنے آتے لقب وڈے، یہ تکلفات عجب۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ والذین معاہ، یہ دلیل کہ جو اس کی سنگت صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی بھی بنا سکتے۔ کیا ان کی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت ہی صحبت ہے، اشداء اور رحماء یہ بعد میں، ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت۔ تو اس سے آپ کی ایک نیک صحبت میں، ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے، وہ تو آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، تو وہ خانقاہی نظام ہی درم برم ہو کے رہے گی۔ اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا، مدرسے کے ماحول کو غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، حسد سے بچانا، بغض سے بچانا۔ تو یہ بھی ایک ماحول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے دیتا ہے۔ پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ، تو 10-12 مسلمانوں کا اکٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہوئے چلنا، یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چلا لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے، نہ لگنے سے مزاج اور۔ تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں، ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہونا، بے نیاز نہ ہونا۔ وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے، لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں ان کے پاس بیٹھنا۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی محمد الرسول۔ نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہے۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا، ایچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ایچ آہن خنجرے تیغے نشد، ایچ حلوہ ای نشد، استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یاد ہے نا کہ میں نے میرے خیال میں سنایا تھا۔ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے، جیسے ہمارے بر صغیر میں فقہ غالب ہے، فلسفہ منطق غالب ہے، حدیث اور قرآن غالب نہیں ہے۔ تو عجم کا مزاج ہے، عرب میں یہ چیزیں غالب ہیں، عرب میں قرآن غالب رہا، حدیث غالب ہے، عجم میں فقہ غالب آ گیا، منطق غالب آ گئی، فلسفہ غالب آ گیا۔ تو
تو ان میں خشکیا. تو مولانا روم بھی ایسے تھے، تو چند تبریز کے ساتھ ملے تو پھر مولائے روم بن. اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا دریا ہم پر کھول دیا. تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ باطل کے لیے سیسا کھلائی دیوار ہے اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہے، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہے. رحماء ہو گئے. یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا. اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے. تو رحماء بینہم، اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے. تو تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. پھر بندگی بنتی ہے اخلاص سے. تو یبتغون فضلا من اللہ و عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے، اخلاق کا نور چہرے پہ آتا ہے. شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے شرابی ہے، نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرنے. نماز اور اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاحت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کی. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت تھوڑا سو. جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فعل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے، ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے. کانو فعل ناقص، تو قلت کا مطلب قلیلا ویسے ہی قلت ہے. من تبعیض کا ہے، من اللیل، من للتبعیض بھی قلت پر ہے. ما مصدر فعل کو مصدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے تو وہ بھی قلت پر ہے. ٹھیک. اور یہ حجا گہری نیند کو نہیں کہتے، اونگنے کو کہتے، وہ بھی قلت پر ہے. تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے. اور پھر بالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری میں پھر راتوں اللہ کو یاد کر لیتے. تو یقیناً ہم ویسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے. والذین اتبعوہم بإحسان، وہ بھی اس فضیلت میں آ جائیں. صحابہ کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ تعریف نہیں ہے، یہ قرآن ہے یا حدیث پاک ہے. صحابہ میں اللہ نے خود دو درجے بنائے. ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں، ایک درجہ ہے فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لانے والوں کا. اللہ تعالیٰ کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ٹھیک ہے کہ میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آئے آپ کی صحبت میں وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. ان میں برابری کرنا بھی یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہو. ان میں برابری کرنا یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات. خالد بن ولید اور عمار بن یاسر میں جھگڑا ہو گیا تو میرے نبی نے کہا دعو لی اصحاب، میرے صحابہ کو میرے حوالے رہنے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچے. یہ مسلم شریف کا سبق ہو رہا تھا اور اس میں یہ روایت آئی. تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو میرے ہی حوالے رہنے دو، انہیں کچھ نہ کہو. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہے. جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے،
جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، اور کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک کو صحبت سے نکال رہے ہیں اور ایک کو داخل کر رہے ہیں. دعو لی اصحابی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالد بن ولید خود کتنا بڑے صحابی ہیں، سیف اللہ. تو میں نے استاد جی سے سوال کر لیا، پھر اگلے دن انہوں نے بتایا کہ اس میں صحابی ہونے کی نفی نہیں، مرتبے کی نفی ہے، کہ جس مرتبے کی صحبت عمار کی ہے اس مرتبے کی صحبت خالد کی. جس مرتبے پر صحبت میں عمار کھڑے ہیں اس مرتبے پر خالد نہیں کھڑے. تو ان دونوں کو برابر نہ، دونوں کو برابر نہ کریں. صحابہ میں دو طبقے تو اللہ نے خود بنائے، اور پھر مہاجرین، پھر اہل بدر، اہل احد اور صلح حدیبیہ والے، یہ سب الگ الگ مقامات کے لوگ. ایک برابری اللہ نے سب کے ساتھ کر دی. وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنی، کہ ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت.